بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 8 ہے، کتاب شکست کی فتح۔ مصنف طاہر جاوید مغل، آواز فاطمہ شفیق، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر 0333249573 یا پھر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ معزز خواتین و حضرات، ناول کے کل صفحات 92 ہیں، تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 8 صفحہ نمبر 54 سے۔ میں مانتی ہوں ابا جان، آپ اپنی جگہ بالکل درست ہیں، شاید میں ہی غلط ہوں، مگر یہ کیسی جنگ میرے اندر ہوتی رہتی ہے۔ مجھے جو بھی صلاحیتیں ملی ہیں وہ بھی تو اللہ کی طرف سے تحفہ ہے میرے لیے۔ میں نے تو کبھی کوئی غلط قدم اٹھانا نہیں چاہا، ہمیشہ اللہ کی نیک بندی اور آپ کی فرما بردار بیٹی بن کر رہنا چاہا ہے۔ معلوم نہیں قدرت کو مجھ سے کیا کام لینا ہے۔ میرے پیارے ابا جان، بس مجھے زندگی میں ایک لمحے کا انتظار ہے جب میں آپ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گی۔ اس دن گھر آ کر نور دیر تک روئی۔ اس کا رونا آنسوؤں کی صورت میں نہیں ہوتا تھا، بس اس کی آنکھوں کے کنارے جلتے رہتے تھے۔ دل میں ایک دھواں سا بھر جاتا تھا اور یہ دھواں آنکھوں تک آ کر شدید جلن میں بدلتا رہتا تھا۔ وہ تکیے میں چہرہ گھسا کر جیسے خیالوں ہی خیالوں میں بے زباں خاموشی اپنے ابا جان سے مخاطب ہوتی۔ ابو، میں تیسری بھی نہ ان چاہی تھی، نہ آپ نے ہمیشہ مجھے خود سے کچھ فاصلے پر رکھا، لیکن میں تو آپ کے بہت قریب تھی، ہر وقت آپ کی باہوں میں سمائے رہنا چاہتی تھی۔ میں نے ہمیشہ آپ کی نظروں میں اہمیت حاصل کرنا چاہی، بچپن سے ہی اس کھوج میں رہتی تھی کہ میری کوئی بات آپ کو بھا جائے، آپ ابھی بطول اور بسمہ کے سے نظر ہٹا کر میری طرف دیکھیں۔ جب آپ نہیں دیکھتے تھے تو میں سہارے ڈھونڈتی تھی، شاید تایا جان کی مہربان آغوش میں بھی آپ کی محبت ڈھونڈنے کی کوشش کرتی تھی۔ میری یہ حسرت میرے ساتھ ہی جوان ہوتی رہی ہے ابو۔ آپ کو کیا پتا میں نے آپ کی توجہ پانے کے لیے کیا کیا جتن کیے، لیکن میرا ہر جتن مجھے آپ سے دور ہی لے گیا۔ میں چاہت کی نگاہ کو ترستی تھی، لیکن آپ نے تو کبھی مجھ پر رحم کی نگاہ بھی نہ ڈالی۔ وہ دیر تک اسی انداز میں سسکتی پھر سو گئی۔ اس کی نئی امی زلفت نے 2-3 ہفتے میں ہی گھر میں اپنی جگہ بنا لی۔ وہ نور اور بطول سمیت ہر ایک کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آتی تھیں۔ نور کو یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ وہ اس کے اور ابا جان کے درمیان دوریاں ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ ایک روز نور کو زبردستی گھر لے گئی۔ وہ شام تک وہاں رہی، پھر ایک دن جب تایا ابا کی طبیعت کچھ ناساز تھی، وہ ان کی عیادت کے لیے آ گئی۔ ابا جان بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہ کوشش کرتی رہی کہ نور کے ابا جان نور سے بھی بات کریں اور ان دونوں کے درمیان جو ایک دیوار سی کھڑی ہو چکی ہے وہ مسمار ہو۔ اس دن پہلی بار نور نے خود پر جبر کر کے ان کو چھوٹی امی بھی کہا۔ ایک روز جب تایا جان اپنے کام کے سلسلے میں گجرات گئے ہوئے تھے اور مہرین کالج میں تھی، چھوٹی امی ان کے گھر آئیں۔ انہوں نے اکیلے میں نور کو سمجھاتے ہوئے کہا، نور، اس بات میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں کہ تمہارے ابو تم سے بہت محبت کرتے ہیں، بس تمہاری طرف سے ان کے دل میں کو ٹھیس پہنچی ہے اور یہ انہیں ہر وقت دکھی رکھتی ہے۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ٹھیس پہنچنے میں میرا قصور ہے؟ کیا آپ جانتی ہیں کہ جس وقت میرے رشتے کی بات چلائی گئی اس وقت میری عمر ہی کیا تھی؟ مجھے سب پتا ہے بیٹا جی، اور میں مانتی ہوں کہ اس معاملے میں ان سے ذرا جلدی ہوئی ہے، مگر اب تو ان باتوں کو لمبا عرصہ گزر چکا ہے، پر مجھے معلوم ہے کہ ابا جان کے دل سے نکلا کچھ نہیں۔ وہ آج بھی یہی کہیں گے کہ میں موٹی سی چادر اوڑھ کر اور گھونگھٹ نکال کر گھر میں بیٹھ جاؤں اور چپ چاپ اسی جگہ شادی کر لوں جہاں وہ کہتے ہیں۔ اس جگہ شادی والی بات تو میں بھی نہیں مانتی، لیکن نور، جہاں تک کھیل والی بات ہے، شاید اب تم بھی محسوس کرتی ہوگی کہ یہ سفر اب کافی لمبا ہو گیا ہے۔ تم نے ماشاءاللہ کافی کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں، مگر انسان کو وہ سب کچھ تو نہیں ملتا جس کی وہ تمنا کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم اس معاملے پر پھر غور کرو۔ نور نے ذرا بے رخی سے کہا، چھوٹی امی، اگر آپ مجھے یہی سب کچھ سمجھانے آئی ہیں تو پلیز نہ سمجھائیں۔ آخر ایک دن تو مجھے کھیل چھوڑنا ہی ہے، لیکن کب چھوڑوں گی اس کا فیصلہ میں نے خود کرنا ہے۔ اچھا، تم اپنے اندازے کے مطابق کوئی ٹائم بتا دو کہ کب تک یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، میں تمہارے ابو کو مطمئن کر لوں گی۔ اگر انہوں نے اس شرط پر مطمئن ہونا ہے تو بے شک نہ ہو، وہ جھلا کر بولی۔ شاید اٹھ ہی کھڑی ہوتی، مگر چھوٹی امی نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور پچکارنے لگی۔ پھر انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور سر چوما۔ بولی،
میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ تمہیں بھی اسی طرح تمہارے ابا جان سے باتیں کرتے دیکھوں جس طرح بطول اور بسمہ کرتی ہیں۔ اللہ وہ دن جلدی لے کر آئے۔ وہ اس سے بڑی بہن بطول اور اس کے شوہر کی باتیں کرنے لگیں اور بتانے لگیں کہ کس طرح وہ بطول کے شوہر غیاث کو راہ راست پر لانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ انہوں نے نور کی دادی کا ذکر بھی کیا اور کہا کہ وہ ذرا سخت مزاج تو ہیں لیکن دل کو بہت اچھی ہیں اور وہ بھی نور کو پھر سے اپنے گھر میں دیکھنا چاہتی ہیں۔ یہ اگلے روز کی بات ہے۔ نور اور مہرین بازار گئیں، کچھ شاپنگ کرنا تھی، دوپہر کا وقت تھا۔ وہ شاہراہ قائد اعظم کے ایک ریستوران میں جا کر سوپ پینے لگی۔ دونوں عمر لڑکیوں نے نور کو پہچان لیا اور اس سے ایتھلیٹس کے متعلق باتیں کرنے لگی۔ اسی دوران میں نور کی نگاہ کھڑکی سے باہر گئی۔ پرجوش افراد کی ایک ریلی سڑک سے گزر رہی تھی۔ وہ نعرے لگا رہے تھے اور کتبے لہرا رہے تھے۔ نور دیکھ کر چونکی۔ ریلی میں سب سے آگے ذوالقرنین نظر آ رہا تھا۔ اس کی سیاہ داڑھی دھول میں اٹی ہوئی تھی اور بال پیشانی پر لہرا رہے تھے۔ وہ بلند بھاری آواز میں پکارا، پاکستان کا مطلب کیا؟ نعرے لگاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ غالباً اسی تنظیم اصلاح معاشرے کی ریلی تھی۔ کتبے اور بینرز کچھ اس قسم کے تھے: فحاشی و عریانی نامنظور، امریکیوں یہودیوں کے ایجنڈے نہیں چلیں گے۔ 30-40 سیکنڈ کے اندر ریلی کھڑکی کے سامنے سے گزر گئی اور اس کے عقب میں رینگتی ہوئی ٹریفک دکھائی دینے لگی۔ مہرین نے کہا، بھائی یہ تو وہی ہے خدیجہ کا بھائی، اس وقت تو پورا لیڈر لگ رہا ہے۔ چلو پورا لیڈر ہو یا آدھا آدھا، ہمیں کیا؟ وہ سوپ کا چمچ لیتے ہوئے بولی، ہمیں ہے نا بھائی، ریلی تو گزر گئی مگر ٹریفک پھنس گئی، ابھی ہم نکلیں گے تو کچھ نہ کچھ بھگتنا پڑے گا۔ بھگت لیں گے، وہ بے پرواہی سے بولی، پھر چند لمحے توقف کر کے کہا، خدیجہ یہ تو بات نہیں ہوئی دوبارہ، تم نے ہی روک لیا تھا، میرا تو دل چاہ رہا تھا۔ دراصل دل تو میرا بھی چاہتا ہے، ایک عجیب سی انسیت محسوس ہوتی ہے ان سے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ گلاب کے ساتھ کانٹا بھی ہو تو گلاب کے قریب جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لیکن کانٹا بھی تو گلاب کا بھائی ہی ہے نا۔ ویسے ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا کانٹا بھی نہ ہو۔ جب تک بندے کو پرکھا نہ جائے اس کے بارے میں حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ اب دیکھو نا، وہ جو اسپورٹ صحافی فرحات تھا شکل سے کیسا لگتا تھا اور نکلا کیسا۔ اس موضوع نے نور کو بد مزاح کر دیا۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ مہرین بولی، لگتا ہے کہ فرحات کے ذکر نے تمہارا منہ کڑوا کر دیا ہے، کوئی میٹھی چیز منگواتے ہیں۔ اس نے ویٹر کو بلایا۔ نور نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، جہاں ٹریفک رینگ رینگ کر گزر رہی تھی۔ جن دو کم سن لڑکیوں نے نور سے آ کر آٹوگراف لیے تھے وہ دور ایک کرسی پر بیٹھی اشتیاق سے اسی کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ وہ ان دونوں کے لیے بڑی اہم تھی، شاید ایک سٹار کی حیثیت رکھتی ہو، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ سٹار کن کالے بادلوں کی زد میں ہے۔ پتہ نہیں کیوں اب کبھی کبھی مایوسی بھی اس پر طاری ہونے لگتی تھی۔ محنت اور مسلسل محنت، مگر وہ صلہ کہیں نہیں تھا جس کی وہ آرزو مند تھی۔ پھر تایا ابا کی آواز کی باز گش اس کے کانوں میں گونجی۔ نور کی ایک ہار کے موقع پر انہوں نے کہا تھا، خدا کے گھر میں دیر ہوتی ہے اندھیر نہیں۔ اس شام جب وہ بازار سے گھر پہنچی تو ٹی وی آن تھا۔ ان دونوں پی ٹی وی کے علاوہ بس 2-4 چینل ہی ہوتے تھے، جن میں CNN اور NTM وغیرہ تھے، اور اس کے علاوہ ایک سپورٹس چینل بھی تھا۔ وہاں ایک نیوز چل رہی تھی۔ نیوز کا کاسٹر کہہ رہا تھا، مسٹر فرحات کا تعلق سپورٹس نیوز کے شعبے سے ہے، وہ ایک بڑے میگزین کے اسپانسر انچارج ہیں، ان کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا نوٹس لیا جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ایک ویڈیو کلپ چلایا گیا جس میں ایک اسٹریچر کو تیزی سے کسی ہسپتال کی ایمرجنسی میں داخل کیا جا رہا تھا۔ نیم بے ہوش فرحات صاف پہچانا جا رہا تھا۔ اس کے سر، دونوں بازوؤں اور ایک پاؤں کے پر پٹیاں تھیں۔ نیوز کاسٹر کہہ رہا تھا، میاں بیوی کے درمیان خلا کے کیس کی خیر خبر 2 دن پہلے آئی تھی۔ ایٹ لیسٹ شہینہ کے والد کی طرف سے فرحات پر کیس کیے جانے کا ذکر بھی آیا تھا، لیکن آج جو واقعہ ہوا وہ زیادہ غیر متوقع ہے۔ شہینہ کے بھائیوں کی طرف سے فرحات کو زبردست تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ وہ گاڑی پر سوار جیل روڈ سے گزر رہا تھا۔ گاڑی روک کر اسے اور اس کے وکیل دوست کو باہر گھسیٹا گیا اور فرحات کو سڑک پر لٹا کر بے دریغ مارا گیا۔ اس کے دونوں بازو ٹوٹ گئے ہیں، اس سے گاڑی بھی چھین لی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ہونڈا گاڑی بھی اسے سسرال کی طرف سے ہی ملی ہوئی تھی اور بیوی کے نام رجسٹر تھی۔ نور اور مہرین حیرت میں گم یہ سب کچھ سنتی رہیں۔ آج ہی ان کی گفتگو میں فرحات کا ذکر آیا تھا اور آج ہی یہ خبر سننے میں آ گئی۔
رات تک اس بارے میں مزید تفصیل کا پتہ بھی مختلف ذریعوں سے چلا۔ معلوم ہوا کہ شادی کے 2-3 ماہ بعد ہی شہینہ اور فرحاد میں اختلافات شروع ہو گئے تھے۔ فرحاد کی نگاہ سراسر شہینہ کے والد کے روپے پیسے پر تھی۔ اس کے علاوہ وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود ادھر ادھر منہ مارنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ کئی بار کی تنبیہ اور وارننگ کے باوجود اس نے اپنی سرگرمیاں جاری رکھی۔ بالآخر نتیجہ خلا کے مطالبے، دیگر کیسز اور فرحاد کی شدید ترغت کی صورت میں نکلا۔ کمرے میں بند نور دیر تک سوچتی رہی۔ اسے یوں لگا کہ جیسے کافی عرصے بعد بالآخر اس کے نہایت شدید اور توہین آمیز دکھ کا مداوع ہو گیا ہے۔ فرحاد نے جس طرح اسے اپنے کھیل کا حصہ بنایا اور مطلب نکلنے کے بعد منہ پھیرا، وہ سب نور کے لیے ایک کربناک تجربہ تھا، اور یہی کہ کربناک ہی تھی جس نے اسے اپنے کیریئر کے نہایت اہم دور میں ایک حوصلہ شکن شکست سے دوچار کیا تھا۔ ایک بار پھر تایا ابا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ ہاں، یہاں بھی شاید دیر تو ہوئی تھی، مگر مکافات کا قانون حرکت میں آیا تھا۔ اس نے نیم دراز ہو کر تکیے سے ٹیک لگائی اور سوچنے لگی، کیا اس کی مسلسل محنت، جانب شانی اور غیر مشروط کٹمنٹ کے حوالے سے کبھی کوئی قانون قدرت حرکت میں آئے گا؟ اس سے اور اس کے تایا ابا کو کوئی صلہ ملے گا؟ اگلے روز تایا ابا سے بھی اس بارے میں بات ہوئی۔ انہوں نے کہیں اخبار میں یہ خبر دیکھی تھی۔ بولے، نور، تمہیں پتہ چلا ہے اس فرحاد کے بارے میں؟ نور نے اس بات میں جواب دیا اور ٹی وی کی نیوز کا ذکر کیا۔ وہ گہری سانس لے کر بولے، بندے کی اصلیت کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب اس کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ اس لڑکے نے کلینک کے سلسلے میں مجھے بہت دھوکہ دیا، 25-30 ہزار روپیہ بھی لے گیا، مگر زیادہ تکلیف اس ذہنی پریشانی کی ہے جو اس کی وجہ سے ہوئی۔ نور اب تایا ابا کو کیا بتاتی کہ وہ جس دھوکے کا ذکر کر رہے ہیں وہ اس کا عشر اشیر بھی نہیں، جو اس شخص نے خود اسے دیا تھا، اپنے مطلب کے لیے اسے کھلونا بنا ڈالا تھا۔ تایا ابا نے اسے سوچ میں گم دیکھ کر موضوع بدلا۔ تمہیں پتہ ہے اب نالے کا میلہ آنے والا ہے؟ کب؟ وہ بے ساختہ بولی۔ انہوں نے کیلنڈر پر نگاہ دوڑائی اور حساب لگا کر بولے، بس 3 ہفتے رہ گئے ہیں تقریباً۔ میں تو کہتا ہوں پروگرام بنا لو، پچھلی دفعہ بھی اچھا وقت گزرا تھا تم لوگوں کا۔ اب نالے کا ذکر ہی ایسا تھا کہ بچپن اور لڑکپن کی بے شمار سنہری یادوں کو ہانک کر دل و دماغ کے باڑے میں لے آتا تھا۔ یادوں کے اس احاطے میں سوریا کی سنہری دھوپ ہوتی تھی، ڈھول کی تھاپ، گھوڑوں کے رقص، جھولے، تماشے، پکوان کی مہک، کشتیاں، کبڈیاں، رنگین آنچل، دلنشیں گیت اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ نور تناؤ اور پسماندگی کے عجیب دور سے گزر رہی تھی۔ اس کی نوکری کی بنیاد ایتھلیٹس پر تھی اور کسی وقت یہ نوکری بھی خطرے میں محسوس ہوتی تھی۔ اب نالے کے نام پر اس کا دل دھڑکا اور سینے میں امنگ سی جاگی۔ اس نے کہا، تایا ابا، دل تو چاہتا ہے لیکن کچھ نہیں، بس تم پروگرام بناؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دادی اماں بھی کچھ بیمار ہیں، نور نے کہا، تو ان کے علاج کی بات ہی تو کر رہا ہوں میں۔ دیکھنا میلے پر جانے کے لیے وہ کیسے بستر سے اٹھتی ہیں اور تیاری کرتی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں نومبر دسمبر کے مہینے ہمیشہ سے نور کے لیے کچھ اداسی لے کر آتے تھے۔ سردی بڑھ جاتی تھی، شامیں چھوٹی ہو جاتی تھیں، لوگ دیر تک کمروں میں بند رہتے تھے، قہرہ مناظر کو ڈھانپتا تھا اور درخت بے لباس نظر آتے تھے۔ آج کل وہ بھی کچھ ایسی ہی کیفیت محسوس کر رہی تھی۔ کئی دن سے آسمان پر بن بارش کے بادل تھے، سورج شکل نہیں دکھا رہا تھا، دوپہر کا وقت تھا، آج اس سے پریکٹس کے لیے جانا تھا مگر دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ کمبل اوڑھ کر کرسی پر بیٹھی رہی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کھڑکی کا پردہ تھوڑا سا ساوا کیا۔ باہر باغیچے میں حسین پودے سر جھکائے خاموشی سے کھڑے تھے، کیاریوں میں گیندے اور چائنا روز کے پھول بھی جیسے سردی سے سکڑ اور سمٹے تھے۔ اسے وہ منظر یاد آ گیا جو وہ 2 دن پہلے اس نے اور مہرین نے شاہراہ قائد اعظم کے ریسٹورینٹ میں بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ چھوٹا سا جلوس جو نعرے لگاتا اور کتبے لہراتا کھڑکی کے سامنے سے گزر رہا تھا، اس میں سے اب سب سے آگے وہ تھا۔ اس کا چہرہ غصے اور جوش سے تمتما رہا تھا۔ وہ بار بار اپنا مکہ فضا میں لہراتا اور نعرہ بلند کرتا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ آواز میں ٹھہراؤ تھا اور وہ سچائی تھی جو اپنے موقف کے حوالے سے اس کے اندر موجود تھی۔ اپنی تمام تر سخت گیری کے باوجود وہ کھرا شخص دکھائی دیتا تھا، اور اس کی بہن خدیجہ نے کہا تھا کہ وہ اندر سے اخروٹ کے مغز کی طرح نرم ہے۔
یہ ایک بہن کے تاثرات ایک بھائی کے بارے میں تھے، اور ابھی تایا ابا نے کہا تھا، حقیقت کا پتہ تو اسی وقت چلتا ہے جب کسی انسان سے مستقل طور پر واسطہ پڑتا ہے۔ خدیجہ کی کہی ہوئی باتیں نور کے کانوں میں گونجنے لگیں۔ اس نے کہا تھا کہ وہ یہ باتیں پہلی اور آخری بار کہے گی، اور واقعی تب سے اب تک اس نے دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں کی تھی۔ بلکہ اتفاق یہ ہوا تھا کہ اب تک ان کی بات ہی نہیں ہو پائی تھی۔ خدیجہ نے کہا تھا، نور، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، اور میں دعوے سے کہتی ہوں کہ یہ کوئی عارضی یا سطحی جذبہ نہیں ہے۔ میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ وہ دن رات تمہیں سوچتا ہے، تمہارے حوالے سے کسی اچھے وقت کا انتظار کرتا ہے۔ نور نے ایک آہ بھری اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ خدیجہ کی باتوں کے حوالے سے وہ کبھی کبھی بے چین سی ہو جاتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ کوئی واقعی اس کا انتظار کر رہا ہے، اس کی آس لگائے بیٹھا ہے، اس کی نسبت سے کسی انہونی کی راہ دیکھ رہا ہے۔ وہ کیوں کر رہا تھا ایسا؟ کیوں سراب کے پیچھے دوڑ رہا تھا؟ نور کو اپنے دل پر بہت بوجھ محسوس ہونے لگا، وہ جیسے اندر سے جھنجھلا سی گئی ہو۔ وہ کیوں یہ بات سمجھ نہیں چاہتا کہ نور کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ دو مختلف مزاجوں اور مختلف سوچوں کے انسان ہیں، وہ نہیں مل سکتے، اور انہیں ملنا بھی نہیں چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں نور کا دل چاہا کہ وہ ایک بار اس سے بات کرے، ٹیلی فون پر ہی صحیح، مگر اس سے رابطہ کرے، اسے سمجھائے کہ وہ کسی انہونی کی آس نہ لگائے۔ جو وہ سوچ رہا ہے کبھی نہیں ہوگا۔ اس کے والدین اور اس کی بہن جلد از جلد اس کے سر پر صحرا دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ ان کا دل نہ دکھائے۔ یہ عصر کا وقت تھا۔ وہ کافی دیر سوچتی رہی، اس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب نالے کے میلے پر جانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ اسے بھی اپنے لیے کچھ چیزیں خریدنے اپنی کالونی کی مارکیٹ جانا تھا۔ اس نے گرم شال لی، اونی ٹوپی پہنی اور شولڈر بیگ لے کر قریبی مارکیٹ کو چل پڑی۔ اس کے پاس ذوالقرنین کی دکان کا نمبر موجود تھا، اسے پتا تھا کہ اس وقت وہ دکان پر ہی ہوگا۔ وہ ایک پی سی او باکس کے اندر چلی گئی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، مگر اس نے تہیہ کر رکھا تھا کہ وہ ٹھوس بے لچک لہجے میں وہ سب کچھ کہہ دے گی جو اس نے سوچ رکھا ہے، اور بات کو مزید طول دیے بغیر فون بند کر دے گی۔ اس نے نمبر ڈائل کیا، دوسری طرف گھنٹی بجنا شروع ہوئی، پھر فون اٹھایا گیا۔ اردو بازار کا شور کانوں میں گونجا، تب ذوالقرنین کی بھاری مگر ٹھہری ہوئی آواز بھری، ہیلو، ہیلو، کون؟ پتہ نہیں یہ کیسے لمحے تھے، نور کوشش کے باوجود بول نہیں سکی۔ وہ جو نہایت روکے پھیکے لہجے میں ذوالقرنین کی مکمل حوصلہ شکنی کا ارادہ رکھتی تھی، ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا سکی۔ چند سیکنڈ توقف کے بعد آواز دوبارہ ابھری، ہیلو، کون بول رہا ہے؟ کس سے بات کرنی ہے؟ نور نے ایک بار پھر کوشش کی، مگر گلے میں پھندا سا تھا۔ کبھی نہ گھبرانے والی اور شدید ترین تناؤ میں بھی خود کو یکسو رکھنے والی نور منتشری سی ہو گئی۔ اس نے ریسیور کو مضبوطی سے تھاما، کچھ کہنے کے لیے لمبی لمبی سانسیں لیں، مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی ایک دم ریسیور کو واپس پٹک دیا۔ وہ قریباً 1 منٹ تک وہاں گمسم کھڑی رہی، پھر باہر نکل آئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے، اس کے ذہن میں ابھی تک ہلچل تھی۔ وہ یوں ہی گارمنٹس کی ایک دکان کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور شوکیس میں جھانکنے لگی۔ اس نے اپنے دل کو سخت کرنا چاہا، شعوری طور پر ذوالقرنین کی وہ ساری باتیں یاد کی جو اسے بری لگتی تھیں، اس کا ٹپیکل لباس، اس کا بے لچک لب و لہجہ، اس کی گھنی بھنی بھویں جنہیں وہ غصے کے وقت اچکاتا تھا، اور اس کا وہ رویہ جو خواتین کو کھیل کے میدان اور اس طرح کی دیگر مصروفیات سے دور رکھنے کے حوالے سے تھا۔ وہ ایک بار پھر پی سی او کے کیبن کی طرف بڑھی۔ ایک خاتون اپنی بات ختم کر کے باہر نکل رہی تھی۔ نور اندر چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا، اچھی طرح کھنکھار کر گلا صاف کیا۔ دل ایک بار پھر شدت سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ہمت کر کے ڈائل پر انگلی رکھی، لیکن آدھا نمبر ڈائل کرنے کے بعد ایک بار پھر اس نے ریسیور کریڈل پر پٹک دیا اور تیزی سے باہر نکل آئی۔ وہ بے خوف لڑکی تھی اور دل کی بات کہہ دیا کرتی تھی، لیکن آج پتہ نہیں اس سے کیا ہوا۔ ذوالقرنین اپنی شاپ پر گمسم بیٹھا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے اسے ایک فون کال آئی تھی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کئی بار ہیلو کہا تھا، مگر جواب اندر تھا، بس سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ تب اس نے دوبارہ پوچھا تھا کہ کون بول رہا ہے۔ آواز اس مرتبہ بھی نہیں آئی تھی۔ ہاں، کسی کلائی کے بینگل ٹکرانے کی مدھم صدا ضرور ابھری تھی، اور فون بند کر دیا گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ذوالقرنین کو محسوس ہو رہا تھا کہ یہ فون کسی اور طرف سے نہیں، نور یا اس کی تایازاد بہن مہرین کی طرف سے تھا۔ زیادہ امکان یہی تھا کہ نور کی طرف سے ہوگا، لیکن وہ کچھ بولی نہیں تھی۔
اگر وہ نور ہی تھی تو کیا کہنا چاہتی تھی؟ ذوالقرنین کے ذہن میں ہلچل سی محسوس ہوئی۔ اسے یاد آیا کہ خدیجہ کالج گئی ہوئی ہے، وہاں فیئر ویل کی ایک تقریب تھی۔ وہ جب بھی کسی ایسی تقریب میں جاتی تھی ذوالقرنین کو تشویش ہونے لگتی تھی۔ چند مہینے پہلے ایک ایسی ہی تقریب میں تو خدیجہ کا بازو ٹوٹا تھا اور چوٹیں لگی تھیں۔ خدا کا شکر تھا کہ اب یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ نشو بجلیاں اس کے گروپ کی طرف سے کم از کم اب تک تو کوئی خرابی نہیں ہوئی تھی، پھر بھی ذوالقرنین کو ایسے موقع پر ڈر لگنا شروع ہو جاتا تھا۔ اس نے گھر فون کیا۔ والدہ نے بتایا کہ وہ ابھی تک گھر نہیں آئی۔ وہ ذرا بے چینی سے دکان کے اندر ہی ٹہلنے لگا، اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف خدیجہ ہی تھی اور اس کہنے لگی، واپسی میں دیر لگائی ہو تو کسی طرح پریشان مت ہونا، تمہیں معلوم ہے تمہارا بھائی پنجوں پر کھڑا ہو کر تمہاری راہ دیکھتا رہتا ہے۔ سوری، بس رش کی وجہ سے تھوڑا ٹائم لگ گیا تھا۔ تم نے فون کیا تھا؟ ہاں، تمہاری واپسی کا پوچھنا تھا اور ایک دوسری بات بھی کرنا تھی۔ دوسری بات؟ کوئی لڑکی تو نہیں دیکھ لی؟ اس نے حسب عادت چھیڑا۔ دیکھی تو نہیں، سنی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ نور ہی تھی۔ وہ چونک کر بولی، کیا مطلب؟ کوئی فون آیا تھا؟ ہاں، آیا تو فون ہی تھا، مگر دوسری طرف سے صرف سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ اور سانسوں کی آواز سے جناب کو پتہ چل گیا کہ وہ نور تھی؟ ہاں، میرے اندازے کے مطابق یہ فون اس مارکیٹ سے کیا گیا تھا جس کے پاس انکل اشفاق کی رہائش ہے۔ اب تم پوچھو گے کہ یہ نتیجہ میں نے کیسے نکالا؟ بالکل، بات تو پوچھنے والی ہے۔ مارکیٹ کی جامع مسجد میں عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ میں وہاں کے مؤذن عبید اللہ صاحب کو اور ان کی اذان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہاں کئی بار جمعہ بھی پڑھا ہے۔ کیا سمجھی؟ ذوالقرنین معنی خیز لہجے میں بولا، تمہیں تو سی آئی ڈی میں بھرتی ہونا چاہیے تھا۔ خدیجہ نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، پھر ذرا توقع سے بولی، لیکن یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ وہ نور ہی ہو۔ میرا قیافہ تو یہی ہے کہ وہ نور یا مہرین میں سے کوئی ایک تھی، باقی واللہ عالم بالصواب۔ تھوڑے سے توقف کے بعد اس نے دوبارہ کہا، خدیجہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بار تم مجھ سے دوبارہ مل لو؟ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن کہہ نہ پا رہی ہو۔ نہیں ذوالقرنین، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس حوالے سے پہلی اور آخری بار اس سے بات کر رہی ہوں۔ میں اپنے وعدے پر قائم رہنا چاہتی ہوں، اور ویسے بھی ذوالقرنین، سیانے کہتے ہیں کہ محبت کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے، بغیر شرط کے، بغیر کسی بندھن کے۔ اگر وہ واقعی محبت ہوگی تو کسی نہ کسی طور پر آپ کی طرف پلٹ آئے گی۔ ہم نے اسے جو بھی کہنا ہے کہہ دیا۔ اب انگریزی کے محاورے کے مطابق گیند اس کی کورٹ میں ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر فون پر اس نوع کی مزید گفتگو مناسب نہیں تھی۔ وہ خاموش رہا۔ اس کی خاموشی کا محسوس کر کے خدیجہ نے کہا، آج کیا تاریخ ہے؟ ذوالقرنین نے بتایا کہ 11 ہے۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی، کچھ یاد آیا تمہیں؟ 8-10 دن بعد اب نالے کا مہینہ آنے والا ہے۔ پچھلے سال نور کے ابا جی نے تمہیں میلہ دیکھنے کی دعوت دی تھی۔ میں تو کہتی ہوں اس بار ہو آؤ وہاں سے، ہو سکتا ہے کوئی اچھی بات ہو جائے۔ میرے خیال میں تو یہ بیکار کی باتیں ہیں۔ شاید وہ اور بھی کچھ کہنا چاہتا تھا مگر لائن میں شور اور کڑکڑاہٹ کی شروع ہو گئی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ دل میں ایک بے قراری سی تھی۔ اگر وہ واقعی نور یا مہرین کی کال سی تو ہو بھی سکتا تھا کہ دوبارہ کال آتی کل یا پرسوں، یا ممکن ہے کہ ابھی کچھ دیر بعد۔ اس نے سیاہ رنگ کے فون سیٹ کا ریسیور اچھی طرح کریڈل پر جمایا اور جیسے منتظر نگاہوں سے اس کی طرح دیکھنے لگا۔ وہ کیوں اسے بھول نہیں پاتا؟ کیوں ہر گھڑی اس کا انتظار رہتا ہے؟ وہ کوئی عاشق مزاج کا لیجیٹ لڑکا نہیں تھا، وہ قاری ذوالقرنین تھا۔ اس کی ایک پہچان تھی، اس کے گھرانے کی پہچان تھی۔ لوگ ان کی نجابت سے مثالیں دیتے تھے، اور جو کچھ ہوا اس میں ذوالقرنین کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ نور اس کی سوچوں اور نظروں میں آنے والی پہلی لڑکی تھی، اور وہ بھی صرف اس لیے آئی تھی کہ اس کے والدین نے اسے ذوالقرنین کے لیے پسند کیا تھا۔ نور اس کو دکھائی گئی تھی، اس کی باتیں اسے بتائی گئی تھیں۔ ذوالقرنین کے دل میں اس کے لیے جگہ بنائی گئی تھی، اور جب جھکی جھکی نگاہوں والے خاموش طبع ذوالقرنین کے دل میں اس کی جگہ بن گئی تو سب الٹ پلٹ ہو گیا تھا، اور اب وہ بے پناہ کوشش کے باوجود اس کی سوچوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ بے شک وہ اس کے مزاج کی نہیں تھی، بے شک اس کی مصروفیات ذوالقرنین کو پسند نہیں تھی، لیکن وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ محبت ایسے ہی بے دلیل اور منہ زور ہوتی ہے۔ وہ اپنے راستے پر اور اپنے اصول ضابطے خود مقرر کرتی ہے۔ ایک گاہ کی آواز نے اسے خیالوں سے چونکا، بیٹا ذوالقرنین، سیرت امام زین العابدین ہوگی آپ کے پاس۔ یہ ایک قریبی مدرسے کے استاد تھے اور ذوالقرنین کے پرانے کسٹمر۔
جی سر، ایک کاپی موجود ہے، اوپر پڑی ہے، میں دیکھتا ہوں، ذوالقرنین نے کہا اور سیڑھی چڑھ کر دکان کے بلائی حصے کی طرف گیا۔ ابھی وہ 5 سیڑھیاں ہی چڑھا تھا کہ فون کی گھنٹی پھر بج اٹھی۔ وہ بڑا با تحمل نوجوان تھا، مگر گھنٹی کا بجنا اور نور کا خیال ذہن میں آنا اتنا ہی ہیجان خیز تھا کہ وہ جلدی سے پلٹا۔ شلوار کے پائنچے میں اس کا پاؤں الجھا اور وہ 4-5 زینوں سے لڑکھڑاتا ہوا نیچے آیا۔ اس کے سر پر ٹھیک ٹھاک چوٹ لگی اور ناک سے خون رسنے لگا، کوہنیوں پر بھی گہری خراشیں آئی تھیں۔ اسے قریبی کلینک میں پہنچایا گیا۔ ڈاکٹر نے چیک کیا اور تسلی دی۔ اس کی ایک آنکھ خون کی طرح سرخ ہو گئی تھی۔ پیشانی پر پٹی بندھوا کر انجیکشن وغیرہ لگوا کر وہ دوبارہ دکان پر آ گیا۔ ارد گرد کے دکاندار حال احوال پوچھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ ایک نے کہا، یار تم تو ہمارے بازار کے سب سے رکھ رکھاؤ والے دکاندار ہو، دکان میں 2 سیلز مین موجود تھے، پھر کیوں خود سیڑھی چڑھ گئے؟ اور اگر چڑھ ہی گئے تو پھر چھلانگ کیوں لگا دی؟ دوسرے نے کہا، کوئی ضروری فون آ گیا، جناب پلٹے تو گر گئے۔ ایک بے تکلف ہمسائے نے کہا، کوئی اور ہوتا تو اس بات کا بھی بتنگڑ بنتا کہ ایسا کون سا ضروری فون آ گیا تھا بھائی، تم پر شک کرنا تو ایسے ہی ہے جیسے کہ میاں مٹھو پر شک کیا جائے اور وہ رات کو مرغ کی طرح اذان دیتا ہے۔ دوست ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے اور وہ اپنے اندر ہی اندر بے پناہ نجل ہو رہا تھا۔ گھر میں کچھ نہیں بتایا گیا تھا، اس کی طبیعت ذرا سنبھل گئی تھی اور اس نے ایک پڑوسی دکاندار کو ساتھ لیا اور اپنی ایف ایکس خود ہی ڈرائیو کر کے گھر چلا گیا۔ اگلے روز رات کو اسے خاصا تیز بخار ہو گیا۔ تسلی کے لیے سی ٹی اسکین وغیرہ بھی کرا لیا گیا۔ اوکے رپورٹ ملی۔ ڈاکٹر نے کہا 2-3 دن تک بخار چلے گا۔ اگلے روز بخار نسبتاً کم تھا مگر غنود کی بد دستور تھی۔ رات کو ذوالقرنین کے کمرے میں خدیجہ تیمارداری کے لیے موجود تھی۔ رات کے بخار کے مدہوشی میں ذوالقرنین نے 2-3 بار کچھ کہا۔ خدیجہ نے اٹھ کر سنا۔ اس کا بھائی بہت مدھم آواز میں دلفگار لہجے میں نور کا نام لے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے نور سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اب کبھی اس سے اپنے بھائی کے حوالے سے بات نہیں کرے گی، اور وعدہ ایفا کرنا خدیجہ کی خور تھی، لیکن وہ کم از کم یہ تو کر سکتی تھی کہ مہرین کو فون کرتی اور اسے ذوالقرنین کی چوٹ کے بارے میں بتاتی۔ وہ جانتی تھی کہ مہرین رات کو دیر تک جاگتی ہے۔ اس کو فون کرنے کے لیے وہ فون سیٹ کے پاس آن بیٹھی۔ دل و دماغ میں کشمکش سی تھی۔ کافی دیر تک فون کے پاس بیٹھنے اور سوچنے کے بعد وہ نفی میں سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے اندر سے یہ آواز آ رہی تھی کہ جو کچھ باتوں کا فیصلہ وقت پر چھوڑ دینا چاہیے۔ نور کمرے میں گمسم بیٹھی تھی۔ نئی ملازمہ ابھی کمرے میں صفائی کر کے گئی تھی۔ چاندی نام تھا۔ بمشکل 25 سال کی رہی ہوگی۔ قبول صورت تھی لیکن بڑی بجھی اور ڈری ڈری سی۔ ماتھے پر چوٹ کا پرانا نشان تھا، تھوڑا سا لنگڑاتی بھی تھی۔ کل تائی امی نے بتایا تھا کہ اس کا شوہر 25 سال سے زیادہ عمر کا ہے اور اس کو بہت مارتا پیٹتا ہے۔ تائی امی کمرے میں آئیں تو نور نے پوچھا کہ یہ کیوں اس کی مار کھاتی ہے؟ تائی بولی، دور دراز علاقے کے رہنے والے ہیں، راجن پور کے آس پاس۔ اس کی شادی زبردستی کی گئی تھی۔ وہ کیوں؟ کوئی لمبا چکر تھا۔ اس کے بھتیجے نے کسی لڑکی کو بھگایا تھا، لڑکی والوں نے پنچایت بلائی۔ ایسی پنچایتوں میں بڑے بڑے منحوس فیصلے ہوتے ہیں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ملزم لڑکے کی بہن کی شادی لڑکی کے باپ سے کر دی جائے، لیکن دوسری پارٹی نہیں مانی۔ وہ لڑکی بہت چھوٹی تھی، مشکل سے 14-15 سال کی۔ صفحہ نمبر 60 کا پارٹ 2 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول شکست کی فتح کا بقیہ حصہ پارٹ 9 پہ سماعت فرمائیے۔